السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ۔ Today the topic of my video is overthinking. I have chosen this topic because I've seen many people جو کہ اوور تھنکنگ کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں اوور تھنکنگ ہے، ہم اس چیز سے باہر نہیں آ سکتے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس بیماری سے کیسے جان چھڑائیں۔ So let me clear a misconception first کہ اوور تھنکنگ از ناٹ اے بیماری۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی بڑا ہاؤ نہیں ہے، اس کو ہم نے خام خواہ کا ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ اوور تھنکنگ بہت بڑی کوئی چیز ہے اور ہم اس چیز سے باہر نہیں آ سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا، ہمیں اپنا عقیدہ کلیئر کرنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ ایک شیطان آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور اس شیطان نے کیا قسم کھائی تھی کہ وہ وسوسے ڈالے گا، وہ ہمیں بھٹکائے گا، وہ ہمارے کان میں مسلسل نگیٹیوٹی اور غلط باتیں پھیلائے گا، بولتا رہے گا۔ تو ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی ہی یہی ہے، وہ بھیجا ہی اسی کام کے لیے گیا ہے، تو پھر ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں، ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ اوور تھنکنگ ایک بیماری ہے اور ہمیں یہ بیماری لگ گئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اوور تھنکنگ اٹ ہیپنس، اٹس ویری نیچرل، اٹس ویری نارمل اینڈ اٹ ہیپنس ٹو ایوری بڈی۔ آپ کوئی اسپیشل نہیں ہے جو آپ کو یہ اوور تھنکنگ لگ گئی ہے، ایک بیماری ایک لاحق ہو گئی ہے آپ پہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نارمل سی چیز ہے۔ دیکھیں، آپ جس چیز کو جتنا بڑا بنائیں گے، جتنا بڑا سمجھیں گے، وہ آپ کو اتنی بڑی لگے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو بہت چھوٹا کرنا ہے اپنی نظر میں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اٹس کیوریبل، یہ آسانی سے کیور کی جا سکتی ہے، اور اٹس ویری نارمل اینڈ اٹ ہیپنس ٹو ایوری بڈی۔ میں کوئی خاص نہیں ہوں یا میں کوئی عام نہیں ہوں، میں بھی نارمل بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو اوور تھنکنگ ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اوور تھنکنگ کی ٹائپس کے اوپر کہ اوور تھنکنگ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں۔ مینلی اوور تھنکنگ کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ ہمیں جو خیالات یا وسوسے آتے ہیں وہ ہمیں آتے ہیں ہمارے پاسٹ کے بارے میں، کہ ہمارے ساتھ پاسٹ میں کچھ ہو گیا۔ اب ہمیں وسوسے آتے ہیں کہ ہم نے پاسٹ میں وہاں پہ یہ نہیں یہ کہا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، یا پھر یہ کہا ہوتا تو وہ اور زیادہ بہتر ہو جاتا، یا پھر ہمارے ساتھ پاسٹ میں یہ نہیں یہ ہوا ہوتا۔ تو یہ ہمیں پاسٹ کے وسوسے ہیں جو ہمیں پاسٹ کے آتے ہیں، بار بار کنٹینیوسلی پاسٹ کے جو سینیریوز ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے فیوچر کے وسوسے، فیوچر کے خوف، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ قسم کے بدگمان ہونا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہو جائے گا۔ کسی کو شادی کی ٹینشن ہے، کسی کو فیوچر کی ٹینشن ہے، کسی کو کیریئر کی ٹینشن ہے، کسی کو رسک کی ٹینشن ہے۔ تو یہ بھی اوور تھنکنگ میں ہی آتا ہے، یہ بھی وسوسوں میں ہی آتا ہے۔ اور جو اس کی تیسری ٹائپ ہے وہ پریزنٹ میں ہے، جو پریزنٹ میں آپ کو وسوسے آتے ہیں، جو آپ کو نگیٹو تھاٹس آتے ہیں، جیسے بچہ باہر چلا گیا تو بچہ گھم گیا، میری یہ چیز یہاں پہ مجھے نہیں مل رہی تو یہ میری چیز گھم گئی، جیسے میری یہ چیز چوری ہو گئی۔ اس طرح کے جو خیال اور وسوسے ہوتے ہیں، جو نگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، جیسے ہم کبھی کبھی دوسرے انسانوں سے، ہمارے فیملی ممبرز جو ہیں، ہم ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو بدگمان کون کرواتا ہے ہمیں؟ یہ بدگمان بھی شیطان کرواتا ہے۔ اور وہ کس طرح کرواتا ہے؟ وہ وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے کان میں بولتا ہے، ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ دیٹس ویری نارمل اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اوور تھنکنگ از۔ تو ہمیں پہلے سمجھنا ہے کہ اوور تھنکنگ ہوتی کیا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، یہ آتی کس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ اب آپ نے خود نہیں کرنا آپ نے کہ بھائی مجھے اس طرح سے وسوسے آتے ہیں، اس طرح سے خیال آتے ہیں۔ اب کچھ میں جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے ریلیٹڈ مختلف ان کو غلط خیال آتے ہیں۔ میری ایک فرینڈ تھی، اس کو اس طرح کے خیال آتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ بہت پریشان تھی۔ وہ کہتی تھی کہ شاید میرا ایمان کمزور ہے، شاید میں اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوں، میں بہت بری ہوں، میں بہت گری ہوئی ہوں جو مجھے اس طرح کے خیال آتے ہیں۔ چلیں، خیال تو آتے ہیں، لیکن ہماری دین کی کمی اور لا علمی کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو حق مان بیٹھتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے نبی، ہمیں مختلف خیالات آتے ہیں آپ سے اور اللہ سے ریلیٹڈ، اور اگر آپ یہ جان جائیں تو ہمیں بہت شرمندگی ہوگی، اتنی شرمندگی کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم مٹی میں گڑ جائیں۔
تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بہت نارمل ہے اور یہ ایمان کی زیادتی کی نشانی ہے. مطلب کسی کا ایمان زیادہ ہو تو اس کو پھر اس طرح کے خیال آتے ہیں. اب ظاہر ہے جہاں پہ خزانہ زیادہ ہوگا، جہاں پہ سونا زیادہ ہوگا تو چور تو وہیں آئے گا، شیطان تو وہیں آئے گا، وسوسے تو وہیں ڈالے گا، ہٹائے گا تو اسی کوئی. تو یہ ہماری لا علمی کی نشانی ہے اور ہم اس کو حق مان بیٹھتے ہیں. ہم نے اس کو حق نہیں ماننا. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مائنڈ کو ان چیزوں سے کلیئر کرنا ہے. تو نیکسٹ اس کے آتے ہیں سولوشنز. اب ہم نے اوور تھنکنگ سے باہر کیسے آنا ہے؟ ہم نے اوور تھنکنگ کو سمجھ لیا اب کیا ہوتا ہے اوور تھنکنگ. اب ہم اس سے باہر کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے ہمیں مینلی موسٹ امپورٹنٹ وہ 2 کام ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نماز قائم کرنی ہے. اب نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز کو قائم کرو. قائم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو پراپر اس کا اہتمام کریں نماز کا. ٹھیک ہے، نماز از ناٹ این ایکٹ آف ورشپ کہ بس وہ 2 منٹ میں یا 5 منٹ میں ہو جائے گی. اٹس این ایکٹ آف ورشپ آف لائک مور دین 20 to 30 منٹس. آپ جتنا اس میں ٹائم لگائیں گے، آپ نماز کو جتنے سکون سے قائم کریں گے، آپ کی زندگی میں اتنا سکون آئے گا. اور یہ بات میں اپنے ایکسپیرینس سے کہتی ہوں آپ کو کہ آپ سجدہ جتنا لمبا کریں گے اور سجدہ جتنا سکون سے کریں گے، آپ کی زندگی میں اتنا سکون آئے گا. انسان کی جو پوزیشن ہے نا، جو نماز ہے، وہ پوری ایک ایکسرسائز ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا جو ہمارے جتنے بھی سٹائلز ہیں یا جتنے بھی پوزیشنز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اس طرح سے ہیں، اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ ہماری باڈی ریلیکس ہو. ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے نماز میں. اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے سارے بلڈ سرکولیشن ہیڈ کی طرف آتا ہے. اور جب یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو اس پروسیس کے ودن 10 to 20 سیکنڈز جتنا بھی ہمارا پاز ہوتا ہے، ہمارے جو تھاٹس ہوتے ہیں نا، وہ بالکل ساکن ہو جاتے ہیں. ہمارے تھاٹس بالکل رک جاتے ہیں. میں اس ٹائم پہ کوئی سوچ نہیں آتی ہے. تو آپ یہ بے شک آزما کے دیکھ لیں. آپ ایک نماز میں اس طرح سے کریں کہ آپ اپنے سجدے لمبے کرنے شروع کر دیں. جب آپ سجدہ لمبا کریں گے تو آپ کی زندگی میں آٹومیٹیکلی سکون آتا جائے گا. وہ آپ کو اس پاز میں آپ کو اتنا سکون آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں اور لمبا کروں. تو نماز کو آپ نے قائم کرنا ہے، نماز کو آپ نے پڑھنا نہیں ہے. نماز ویسے بھی ہماری زندگی میں ڈسپلن لے کر آتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے کرنا ہے وہ ذکر کرنا ہے. نمبر 2 از ذکر میں آپ نے زیادہ سے زیادہ آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی نام پڑھ سکتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھ سکتے ہیں. بس اللہ کو یاد کرنا ہے آپ نے. ویسے اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے شیئر کروں تو میں درود شریف پڑھتی ہوں اور کھلا پڑھتی ہوں. درود شریف پڑھنے سے جو لوگ پڑھتے ہیں درود شریف، وہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ درود شریف پڑھنے سے ایک تو زندگی میں سکون بہت آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے درود شریف. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زبان پہ ایک عجیب سی مٹھاس رہتی ہے، آپ کی زبان پہ ذائقہ رہتا ہے درود شریف پڑھنے کا. اور یہ کوئی ہوائی یا خلائی بات نہیں ہے. یہ بات صرف وہ سمجھ سکتے ہیں اور وہ حق اس بات کو مان سکتے ہیں کہ جو اس بات کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. تو آپ لازمی اس بات کو آزما کے دیکھ لیں. آپ کی زبان پہ مٹھاس رہے گی، آپ کے خیال بند ہو جائیں گے، آپ کے وسوسے جو شیطان ڈال رہا ہے یہ بند ہو جائیں گے. تو آپ لازمی درود شریف کھلا پڑھنا شروع کر دیں. جب بھی آپ کو کوئی وسوسہ آئے، کچھ بھی آپ کام کریں، آپ کچن میں کوئی کام کریں تو آپ درود شریف پڑھیں. یہ 2 حل ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو اللہ کے ذکر سے ہی آپ کو سکون ملے گا. اگر آپ کو اوور تھنکنگ لگ رہی ہے کہ اس نے آپ کی زندگی کا سکون چھینا ہوا ہے، تو آپ کا جو پہلا اور جو آخری حل ہے وہ صرف قرآن ہے اور وہ نماز ہے. آپ قرآن بھی اپنی لائف میں لے کر آئیں. ڈیلی لائف میں آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو اس سے بہت سکون ملے گا. ویسے بھی قرآن سے دن میں برکت رہتی ہے، قرآن سے ہمارے وقت میں برکت رہتی ہے. تو آپ یہ چیزیں لازمی فالو کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اوور تھنکنگ کوئی بیماری نہیں لگے گی. آپ کو اوور تھنکنگ بس ایک شیطانی وسوسہ لگے گا، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد میری یہ جو 2 ایڈوائسز ہیں ان کو فالو کر کے آپ جلد اس سے چھٹکارا پا لیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. اٹ ول ہیلپ می اے لاٹ بیکاز آئی ایم اے بگنر. اینڈ اس طرح کی اور ویڈیوز انشاءاللہ تعالیٰ میں بناتی رہوں گی. اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.